السلام علیکم، میں ہوں عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر وتھ بوبی۔ تو آئیے کل والی کہانی کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میں نے جسم کا پورا زور صرف کرتے ہوئے خود کو دروازے کی طرف دھکیلا اور دروازے سے ٹکرائی۔ دروازہ کھل گیا اور میں ایسے زمین پہ گر گئی کہ میرا آدھا جسم کمرے میں اور آدھا گیلری میں تھا۔ تبھی مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ میں ہوں۔ میرے کانوں میں چاچو کی آواز پڑی اور میری جان میں جان آئی۔ چاچو نہ جانے کب اوپر آئے تھے اور انہوں نے مجھے دروازے سے باہر گرتے دیکھا تو بازو سے پکڑ کے باہر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب چاچو کی نظریں اسٹور کے اندر کا جائزہ لے رہی تھیں اور ان کے چہرے پہ خوف و فکر کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نیچے کی جانب لے جاتے کہا اور میں ڈری سہمی ان کے ساتھ چل پڑی۔ چاچو مجھے ساتھ لیتے ہوئے واپس پہلی منزل پہ آئے اور باہر صحن کی طرف چل دیے۔ بیٹا بھلے ہی آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، لیکن جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سننا اور ذہن نشین کر لینا، کیونکہ یہ معاملہ تمہاری زندگی اور سلامتی کا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ فارم ہاؤس تمہارے دادا نے ایک اجنبی شخص سے خریدا تھا۔ وہ شخص اتنی کم قیمت میں فارم ہاؤس فروخت کر رہا تھا کہ اتنی قیمت میں اس دور میں بمشکل 10 مرلے کا ایک ہی گھر خریدا جا سکتا تھا، اور اس کی وجہ ہمیں کئی سال بعد سمجھ آئی۔ جیسے ہی میں 17 سال کا ہوا، بابا نے مجھے بھی اپنے ساتھ فارم کے کام پہ لگا دیا۔ اس فارم پہ مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا احساس رہتا ہے، ایسے جیسے مجھے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہو، کسی کونے خدرے سے، جھاڑی سے، کسی باڑ سے ہر وقت مجھے دیکھنے جانے کا احساس ہوتا۔ اور ساتھ ہی اکثر مجھے فارم کے مختلف حصوں میں ایسی آوازیں سنائی دیتی جیسے لکڑی کو کسی نوکیلی چیز سے کھریدا جا رہا ہو۔ شروع میں تو یہی سمجھا تھا کہ یہ آوازیں چوہوں یا چچھوندر کی لکڑی کے تختوں پر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں ہیں، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ ان آوازوں میں بھی شدت آتی جا رہی تھی، اور اس عجیب و غریب بے معنی احساس میں بھی۔ پورا دن فارم پہ کام کرتے وقت مجھے ان آوازوں سے بری طرح سے خوف ہوتی اور کام میں خلل آتا تھا۔ میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی آواز سنائی دینے سے یکسر انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ایسی آوازیں چوہوں اور گلہریوں کی ہو سکتی ہیں۔ ایک روز میں مویشیوں کے احاطے میں بھوسے والے ہٹ میں مصروف تھا کہ دائیں طرف کی دیوار میں سے وہی کھرچن کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور حسب معمول جب شروع ہوئیں تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس روز پہلے ہی میری طبیعت خراب تھی اور موڈ بھی خراب تھا، اوپر سے ان آوازوں نے جیسے میری جان اجیرن کر رکھی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ان آوازوں کا منبع پتہ کر کے ہی رہوں گا۔ میں فوراً اوزاروں کے شیڈ تک گیا اور وہاں سے ایک ہتھوڑا نکال لایا اور دیوار پر جہاں سے آوازیں ابھر رہی تھیں اس جگہ پوری طاقت سے ہتھوڑے کے کئی وار کیے۔ لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر میں ہی ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سے ایک چیز میرے قدموں میں آ گری۔ میں نے دیکھا تو مجھے حیرت اور خوف کا شدید دھچکا لگا۔ وہ ایک لاش تھی، بہت پرانی لاش جس کا سارا گوشت گل سڑ چکا تھا، اور وہ دیکھنے میں انتہائی کریہا اور بد شکل معلوم ہو رہی تھی۔ مگر دیوار کے اندر وہ لاش آئی کہاں سے؟ یقیناً جس شخص نے اس کو قتل کیا ہوگا
اس نے ہٹ تعمیر کرتے وقت لکڑی کے 2 تختوں کے درمیان اسے پھنسا کر کیلوں کے ذریعے اس دیوار میں چن دیا ہوگا۔ میں بھاگتا ہوا گھر واپس گیا اور بابا کو لاش کی برآمدگی کی اطلاع کی۔ بابا نے گھبراہٹ میں فی الفور پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس اہلکار فارم پر پہنچے اور ہم نے انہیں لاش دکھائی تو ڈیوٹی پر موجود انسپکٹر نے لاش کی جانچ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاش کم از کم 50 سال پرانی ہے۔ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد لاش کو اپنی حراست میں لے لیا، سرکاری سرد خانے تک پہنچا دیا۔ پولیس نے ہم سے فارم کے سابق مالک سے متعلق کوائف طلب کیے اور بابا نے انہیں فارم کی فروخت کی دستاویزات فراہم کر دیں۔ اس کے بعد المختصر یہ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد اتنا ہی معلوم ہو پایا کہ وہ لاش ایک جوان عورت کی تھی اور اس کے مرنے کی ممکنہ وجہ دم گھٹنا ہو سکتی ہے۔ بقول ڈاکٹرز اس عورت کو یقیناً بے ہوشی کی حالت میں ہی دیوار میں چن دیا گیا ہوگا اور ہوش میں آنے پر اس نے گھبراہٹ میں دیوار سے نکلنے کی بہت کوشش کی ہوگی، بہت ہاتھ چلائے ہوں گے مگر نہ نکل سکی اور دم گھٹنے سے ایک بھیانک اذیت ناک موت کا شکار ہو گئی۔ اس کے چند دن بعد وہ پر اسرار لاش سرد خانے سے غائب ہو گئی اور پولیس کو فارم کے سابق مالک کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن چند روز بعد پھر سے فارم میں وہی لکڑی خریدنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اور بیٹا پھر شاید ہی ایسا کوئی دن ہو کہ میں نے اس مکروہ لاش کو فارم میں کہیں کسی کونے کسی کمرے میں دیوار کھرچتے نہ دیکھا ہو۔ وہ بہت خطرناک عفریت ہے جو نفرت کی آگ میں جھلس رہی ہے، لیکن میں نے اور بابا نے اس عفریت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ڈھونڈ نکالا اور وہ یہ تھا کہ اسے یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ بھلے وہ عفریت جان لیوا مخلوق ہے مگر وہ اسی صورت انسان پر حملہ اور اس کا تعاقب کرتی ہے جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف دیکھے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے تب سے اب تک یہی روٹین اپنائی ہے کہ جب بھی کبھی مجھے فارم میں کہیں لکڑی خریدنے کی آوازیں سنائی دیتیں یا اس عفریت کی جھلک نظر آتی تو میں اسے یکسر نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جاتا اور اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ اس طرح دوبارہ کبھی مجھ پر حملہ نہیں ہوا۔ بیٹا وہ عفریت لکڑی کو اس لیے خریدتی ہے کہ اس کی موت بھی لکڑی کھرچتے ہوئے ہوئی تھی، اور حملہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کا قاتل بھی اسی فارم سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اس عفریت کی نظر تم پہ پڑ چکی ہے، وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ شاید وہ تمہارے گھر اور اسکول تک بھی تمہارا تعاقب کرے، لیکن یہ تعاقب زیادہ لمبے عرصے نہیں چلے گا اگر تم نے اسے مسلسل نظر انداز کرنے کی عادت اپنا لی تو۔ لیکن ایسا کرنا شاید تمہارے لیے کہیں زیادہ مشکل ہو، کیونکہ ایک تو تم لڑکی ہو اور دوسرا کم عمر ہو۔ چاچو بولتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس منحوس فارم ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی چاچو کے ہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ چھوٹا سا ایڈونچر میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس شام ہم گھر واپس لوٹ آئے اور تبھی سے میرے لیے خوف و وحشت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس رات میں نے حسب معمول ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد میں نے اگلے دن کے لیے اسکول بیگ تیار کیا اور سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی کمبل اوڑھا ہی تھا کہ مجھے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی میرے بیڈ روم کے دروازے کو باہر سے کھرچ رہا ہو۔ ساتھ ہی مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگی کہ جیسے کوئی کھڑکی کے شیشے پر انگلی سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے چاچو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں بھینچ لیں
اور کمبل کو خوب اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا اور آیات کا ورد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ مکروہ آوازیں سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں پتھروں سے بھری ایک نیم تاریک وادی میں ننگے پاؤں بھاگ رہی ہوں اور وہی خونی عفریت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ نوکیلے پتھر لگنے سے میرے پاؤں زخمی ہو رہے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا، زمین پر میرے قدموں کے نشان بنا رہا تھا۔ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور میں منہ کے بل گر جاتی ہوں۔ آن کے آن میں وہ عفریت میرے سر پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے جسم کا ایک ایک عضو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کے خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بات گھر میں سب سے چھپا کر پی رکھنی ہوگی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ عفریت میرے گھر میں کسی اور پر مسلط ہو، میں نے جاگتے ہی سوچا۔ اس کے بعد سے یہ معمول بنتا چلا گیا۔ مجھے گھر، اسکول، کار، غرض ہر جگہ اس بلا کی کھرچنے کی آواز سنائی دیتی اور چند مرتبہ تو اس کی جھلک بھی دکھائی دی، لیکن میں نے ہر مرتبہ دل پہ جبر کر کے اسے نظر انداز کرنا جاری رکھا۔ تاہم اس سے میری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ میری نیند اور بھوک اڑ چکی تھی، رنگت زرد پڑ چکی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے۔ میں اسکول کے کام میں کمزور ہونا شروع ہو گئی اور میرے گریڈز بھی کم آنے لگے۔ اس سب صورتحال پہ میرے والدین بہت پریشان تھے اور یکے بعد دیگرے کئی ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹس سے میرا معائنہ کروایا گیا، تاہم کسی بھی مرض کی تشخیص نہ ہو پائی، بلکہ مجھے تو ڈاکٹر کے کلینک اور ہاسپٹلز میں بھی وہی منحوس کھرچن کی آواز ہی سنائی دیتی۔ 3 ماہ میں میری حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اسکول انتظامیہ نے مسلسل بری کارکردگی دکھانے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے مجھے مزید پڑھانے سے معذرت کر لی اور اسکول سے میرا نام خارج کر دیا گیا۔ دوسری طرف اب میں اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹلائز کیے بغیر اور کوئی چارہ نہ تھا، اور یوں مجھے شہر کے ایک معیاری اور اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ میرے پورے خاندان پر میری وجہ سے پریشانی اور تکلیف کا دور شروع ہو چکا تھا اور مجھے اس بات کی بھی الگ شرمندگی تھی، لیکن پھر ایک دن مجھے وہ آواز نہ سنائی دی۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے اور وہ منحوس آواز نہ سنائی دی۔ کیا میری تکلیف کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے؟ کیا وہ عفریت میرا پیچھا چھوڑ چکی ہے؟ یا پھر میں اب موت کے اتنے قریب ہوں کہ مزید خوف مجھے تکلیف نہیں دے پا رہا؟ اگلے روز میں نے سوچا، لیکن 3 دن گزر گئے اور مجھے پھر وہ آواز دوبارہ نہ سنائی دی۔ اس واقعے کو 10 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے اور اس دن کے بعد نہ تو مجھے کبھی ایسی کوئی آواز سنائی دی اور نہ ہی کبھی اس مکروہ عفریت کا سامنا ہوا۔ جس دن سے مجھے وہ آواز آنا بند ہوئی، اسی دن سے میری طبیعت بھی سنبھلنا شروع ہو گئی اور مزید 1 ہفتہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد مجھے صحت بہتر ہو جانے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں کبھی چاچو کے ہاں نہیں گئی، اور تو اور میں نے دوبارہ اس اسکول میں بھی ایڈمیشن لینے کی کوشش نہ کی جس سے میری تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ مجھے اس سے بھی اچھے اور معیاری اسکول میں بآسانی ایڈمیشن مل گیا تھا اور اب 10 سال کے بعد ایک پراسپیکٹر کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ چاچو نے 1 سال قبل اپنا فارم اور گھر کسی کنسٹرکشن کمپنی کو اچھے داموں فروخت کر دیا، جنہوں نے فارم کو مسمار کر کے فارم اور اس کے ارد گرد کی وسیع زمین پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھ دی۔ چاچو نے اور ہمارے ہی شہر کے ایک گھر اور چند دکانیں خرید لیں۔ بقول اس کی عمر مجھ سے اب زیادہ محنت والا کام نہیں ہو سکتا۔ میں جس کمپنی کے
کارکنان اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ عرصے بعد مکان خریدنے والوں سے دلی ہمدردی تھی، کیونکہ وہ سب نہیں جانتے کہ بہت جلد ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کہانی ختم ہوئی۔ اگلی بار ایک اور نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اگلی بار ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔